حضرت وہب ابن منبع رحمتullah علیہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو مشرق و مغرب اور سارے جہاں کی سلطنت ملی تو انہوں نے جناب باری میں عرض کی، یا الہی، مجھ کو آرزو ہے کہ ایک دن سارے عالم کی مخلوقات جو کہ تیری آفریدہ ہے، خشکی اور تری میں، انسانوں میں اور جنوں میں، وحش و طیور میں، یہاں تک کہ چیونٹی و مکھی اور کیڑے مکوڑے، الغرض جتنے بھی ذی روح ہیں، سب کی ضیافت کروں۔ غیب سے ندا آئی، اے سلیمان علیہ السلام، میں سب کو ان کی روزی پہنچاتا ہوں، میرے موجدات مخلوق بے انتہا ہے، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، اللہ تو نے مجھ کو بہت نعمت دی ہے، تیری عنایت سے سب کچھ ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا طعام تیار کروں۔ جنابی باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک مکان نہایت عالیشان بنواؤ اور اس کو نہایت کشادہ رکھو تاکہ جس مخلوق کو دعوت دو اس میں آسانی سے آ سکے۔ اس مکان کی تیاری میں تقریباً 1 سال اور 8 مہینے صرف ہوئے اور مشرق و مغرب سارے جہاں سے اس بڑے مکان کے میدان میں کھانے پینے کا سامان و اسباب مہیا کیا اور بہت کثیر تعداد میں دیگیں لمبی چوڑی اور ایک لگن مسئلے تالاب کے جنہوں نے تیار کی، اور یہ واقعات مختلف تواریخ سے لکھے گئے ہیں، اور جامل تواریخ میں تفصیل سے لکھا ہے کہ 2007 دیگیں پکوائی گئی تھیں اور ایک لمبی چوڑی تھی مثل تالاب کے جنہوں نے تیار کی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، یعنی بنائے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے جو کچھ چاہتا تھا، قلعوں سے اور ان ہتھیاروں سے اور لگن مانند تالابوں کے، اور دیگیں ایک جگہ پر دھری رہنے والی۔ ایک حوالے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دعوت میں اس وقت 22,000 گائیں ذبح ہوئی تھیں، اور باقی اشیاء ضیافت کو اسی پر قیاس کر لینا چاہیے، اور یہ جامل تواریخ سے لکھا گیا ہے۔ چنانچہ جب کھانا تیار ہوا، جنوں انس اور حیوانات سب کو اس بڑے وسیع مکان کے میدان میں بٹھایا گیا، اور پھر ہوا کو حکم کیا کہ وہ بساط تخت سلیمان علیہ السلام کا دریا کے اوپر ہوا پر معلق رکھے تاکہ اس کو ہر متنفس اپنی نظر سے دیکھے۔ مجھ ملا ان تمام مخلوق کے اس وقت ایک مچھلی نے دریا سے باہر نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، اے حضرت خداوند قدوس نے مجھ کو آپ کی دعوت میں بھیجا، اور ہم کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے واسطے کھانا تیار کیا ہے، اور میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھ کو پہلے کھلا دیجئے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی سے کہا کہ تم صبر رکھو اور سب کو آ لینے دو، ان کے ساتھ جتنا کھانا کھانا چاہو کھا لینا، خوب آسودہ ہو کر کھانا، اچھی طرح کھانا۔ مچھلی بولی کہ حضرت میں تو اتنی دیر نہ ٹھہر سکوں گی کہ میں سب کا انتظار کروں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر تم نہیں ٹھہر سکو گی تو پھر تم کھانا کھا لو اور تمہارا جتنا جی چاہے کھا لو۔ یہ سنتے ہی مچھلی نے اس میدان میں جو کچھ کھانا تیار ہوا تھا وہ سارا کھانا اپنے ایک ہی لقمے میں کھا کر اور کھانا مانگنے لگی۔ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، مجھ کو تو اور کھانا چاہیے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی متعجب ہوئے اور اس سے کہا، اے مچھلی، میں نے تو تمام مخلوقات کے واسطے یہ کھانا تیار کیا تھا، تو سب کھا گئی اور تیرا اس سے پیٹ بھی نہ بھرا، تو اور بھی کھانا مانگتی ہے۔ مچھلی نے کہا، اے حضرت، ہر روز مجھ کو 3 لقمے کھانا کھانا چاہیے ہوتا ہے، اور جو تم نے تیار کیا تھا یہ تو میرا ایک ہی لقمہ ہوا، اس کے علاوہ مجھے ابھی 2 لقمے اور بھی درکار ہیں، تب کہیں میرا پیٹ بھرے گا، اور میں تو آج آپ کی مہمان میں بھوکی رہی تھی۔ اگر تم اس طرح اور لوگوں کو کھانا دے سکو گے تو آپ نے ناحق لوگوں کو بلوایا اور لوگ آپ سے شاکی ہو کر جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور بے ہوشی طاری ہو گئی، اور کچھ دیر کے بعد ان کو ہوش آیا اور اپنا سر سجدے میں رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کر کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ الہی، میں نے بہت ہی قصور کیا اور نادانی کی تیری درگاہ میں اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بس روزی دینے والا مجھ کو اور سارے جہاں کو تو ہی ہے، اور میں نادان و مسکین ہوں اور تو ہی دانا اور توانا ہے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن تمام خلائق جو مدعو تھی بھوکی رہی، اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مچھلی وہ تھی کہ ہفتے طبق زمین کی جس کی پشت پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہوا پر معلق رکھا تھا، اور بعضوں نے روایت کی ہے کہ دریا کی مچھلیاں آ کر اس دن سب کھانا کھا گئی تھیں۔
اور اکثر علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے دریائے جانور بھیجا تھا، اس نے ایک لقمے میں سب کھانا کھا لیا تھا کہ قدرت اور عجز و توانائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خلائق کو دکھاوے۔